اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے اور انتہائی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے کیا، اور اللہ کا دیدار کیسے کریں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، آج کا موضوع انتہائی اہم بھی ہے اور انتہائی حساس بھی ہے، کیونکہ یہ وہ مدعا ہے جو عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ لوگ حضور پر نور سید عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی کھلی حقیقت سے انکار کر دیتے ہیں تو فقیران تو پھر ان کے در کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ لیکن یہ ایک کھلی حقیقت ہے جو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی میں آیا، اور جس نے اپنے نفس کو آپ کے در کے فقیر کے تابع کر دیا، وہ اللہ کے دیدار کی اس عظیم نعمت سے اسی دنیا میں سرفراز ہوا۔ سامعین محترم، ایک بہت ہی مشہور اور خوبصورت واقعہ ہے حضرت بابا بلے شاہ حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ ایک سونار کی دکان پر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی اس انگلی میں انگوٹھی کو ڈال دو۔ سونار بہت حیرت زدہ ہوا اور اس نے شور کر دیا کہ لوگو، یہ دیوانہ کفر بولتا ہے۔ جب سب نے پوچھا تو آپ نے بلا خوف و خطر بول دیا کہ ہاں، ہم نے یہی بولا ہے کہ اللہ کی اس انگلی میں انگوٹھی کو ڈالو۔ وہاں ایک عجیب شور برپا ہو گیا اور آپ کو کوتوال کے حوالے کر دیا گیا، جہاں آپ کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ سے قاضی نے پوچھا تو آپ نے وہاں بھی وہی جملے دہرا دیے، اور قاضی نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کفر پر سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اللہ کے دیوانوں کو اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آپ کہنے لگے کہ ہم اسے قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کر سکتے ہیں۔ تو قاضی نے جواب دیا کہ اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام ہوئے تو سزائے موت طے ہے۔ آپ نے فوراً ہی آیات الکرسی کی آیت پڑھی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ آپ نے سوال کیا، قاضی صاحب، زمین کس کی ہے؟ جواب آیا اللہ کی۔ آسمان کس کا ہے؟ جواب آیا اللہ کا۔ یہاں تک کہ آپ نے ہر چیز گنوا دی اور باری آئی انگلی کی تو آپ نے جواب دیا کہ یہ انگلی کس کی ہے؟ جواب آیا اللہ کی۔ آپ کہنے لگے یہی تو ہم نے کہا، اگر تو یہ انگلی زمین و آسمان سے باہر ہے تو بتائیں۔ اس بات پر قاضی حیران رہ گیا اور آپ کو بری کر دیا گیا۔ سامعین، یہ در حقیقت وہ علم تھا کہ جس کے ذریعے عاشق جب اس کے دیدار میں غوطہ زن ہو جاتا ہے تو اسے ماں سوائے اللہ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں جدا دیکھا۔ یہی بات اقبال نے بھی کہی کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تلاش اصل میں عطا کا سفر ہوتا ہے، خدا کبھی جدا نہیں ہوتا، اگر جدا ہوتا تو پھر وہ خدا نہ ہوتا۔ ہم ہی اس سے جدا ہیں،
پردہ ہماری نظر کا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اور اس کے درمیان حب دنیا کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ آج اگر ہم یہ دیوار گرا دیں تو وہ کہاں نہیں ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ہماری طرف آنے کی جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، دیدار حق کے تعالیٰ تو ممکن ہے، لیکن ہم خود اپنے نفس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہی نہیں چاہتے۔ کہیں ہم ذات پات میں الجھے ہیں تو کہیں پر فرقہ پرستی میں الجھے ہوئے ہیں، تو کبھی ذاتی انا کی تسکین میں ایک جگہ اور ارشاد ہوا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ سامعین محترم، اللہ کا دیدار وہ تجلی ہے جس کا طور ہمارا دل کا آئینہ ہے۔ وہ حدیث قدسی پر شاعر نے کیا خوب کہا کہ دو جہاں تیری وسعتوں کا پتہ نہ پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ سامعین محترم، قلب ہی ایک ایسا آلہ ہے جس کی کنجی مرشد حقیقی کے پاس ہے، اور مرشد حقیقی کے کرم سے سچے طالب کی دل کی تاکی ایک بار کھلنے کی دیر ہے، پھر دیدار سے ہر وقت منور ہوتے رہیں گے اور اس کے نور سے 14 طبق اندر کے روشن ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، یہی وہ انعام ہے جو معراج کی رات حضور علیہ السلام کو سچے مومنوں کے لیے ملا۔ دیدار الہی سے سرفراز ہونے کا انعام ہے یہ، لیکن اس مقام تک راہبر رہنما کی بنا نہیں پہنچا جا سکتا۔ سب سے پہلے اس مرد مومن کی تلاش ضروری ہے جس نے اپنی باطنی آنکھ سے اللہ کے حسن کا جلوہ دیکھ لیا ہو۔ وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا کہ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور اگر تو نہ آنا چاہے تو حق بے نیاز ہے۔ یعنی حق کو کیا پرواہ ہے تمہاری، حق تو حق ہے، وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے، طلب تمہاری ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے دیدار کے لیے سب سے پہلے اپنی شناخت ضروری ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان کو اپنی ذات کی پہچان ہو جاتی ہے، یعنی مرشد کامل اس سے خود سے ملاتا ہے، اور خود سے ملنا ہی انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے، تبھی اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں بندے اور رب کی رضا ایک ہو جاتی ہے، اور بندے کا بس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بس میری رضا تو ہے اور کوئی نہیں۔ سامعین محترم، ہمارے اس پلیٹ فارم کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات سے ملا دیا جائے۔ میری سرکار، میرے جد امجد حضور قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری اور مرشد سرکار حضور قبلہ سیدی پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری کا در ہمیشہ اس مقصد کے لیے مصروف عمل ہے۔ آپ جب چاہیں بہترین رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ حق بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔